دوستو السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ۔ دوست حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان کا چاند دیکھ کر جو دعا پڑھنا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، اور رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد جو آپ کو ایک اہم وظیفہ کرنا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر کی بیماریوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور سال بھر آپ کے گھر کے اندر سے جو رزق کی تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور خاص طور پر آخر میں ہم وہ وظیفہ آپ کو بتائیں گے کہ جس وظیفے کے ذریعے جو اچانک آنے والے حادثات ہوتے ہیں، اچانک آنے والی جو مصیبتیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل سال بھر آپ لوگ اس وظیفے کی برکت سے ان مصیبتوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اللہ کی حفظ و امان میں چلے جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو بالکل آخر تک دیکھنا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ یہ ویڈیو کتنی اہم آپ کے لیے ہونے والی ہے، بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا ہے۔ اس کے اندر ہم چاند دیکھنے کی دعا بتائیں گے، اور چاند دیکھنے کے بعد جو ہمیں وظیفے کرنا ہے وہ وظیفے بتائیں گے۔ تو اگر بنے رہیے ہماری ویڈیو میں آخر تک، اور اگر بات اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر آپ کو کون سی دعا پڑھنا ہے۔ دیکھیے، رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے جو حدیث پاک سے ثابت ہے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ آپ اس کا ترجمہ بھی سماعت کر لیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: اے اللہ پاک، ہم پر اسے امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اور فرماتے: اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ کریم ہے۔ پیارے دوستو، اسلامی مہینے کی پہلی، دوسری اور تیسری رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اس کے بعد کی راتوں کے چاند کو قمر کہتے ہیں۔ یہ دعا پہلی، دوسری اور تیسری رات تک پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب آپ یہ دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو یہ کام کرنا ہے، یعنی یہ وظیفے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے، اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کو سب سے پہلے 2 رکعات نماز نفل ادا کرنا ہے، اور 2 رکعات نماز نفل ادا کرنے کے بعد آپ کو پھر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ یہ ہے۔ آئیے اب وہ وظیفہ سماعت کریں جو آپ کو چاند دیکھ کر پڑھنا ہے۔ ان میں سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ آپ چاند دیکھ کر 3 مرتبہ سورہ فتح جو 26ویں پارے کے اندر موجود ہے اس کو پڑھنا ہے، اور اپنے بچوں کے اوپر دم کرنا ہے۔ اب جب آپ اس وظیفے کو کر لیں تو اس کا فائدہ بھی سن لیجئے۔ اگر آپ چاند دیکھ کر اس سورت کو یعنی سورہ فتح کو 3 بار پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل پورا سال آپ کے گھر سے رزق کی جو تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کے گھر کے اندر برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے برکت لے کر آپ کے گھر کے اندر نازل ہو جائیں گے۔ دوسرا وظیفہ جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 7 بار سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے ان کو اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ سال بھر جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، اور خاص کر آنکھوں کی بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ پیارے دوستو، ایک اور وظیفہ، بہت پاورفل وظیفہ یہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ قرآنی وظیفے ہیں، یہ ایسے وظیفے نہیں ہیں، ان کو آپ کو ضرور کرنا ہے۔ تیسرا وظیفہ جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے: سورہ ملک جو 29ویں پارے کے اندر موجود ہے، اس سورت کو آپ کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سورت کے اندر 30 آیتیں ہیں اور 30 روزے ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پڑھنا 1 مہینے کے لیے کافی ہو جائے گا۔
سورہ ملک آپ جانتے ہی ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جو 29ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اب اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس کی فضیلت بھی جان لیں کہ آپ اگر سورہ ملک کو کم سے کم ایک بار تو پڑھیں ہی، اور زیادہ پڑھیں تو کم سے کم 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، اور تینوں وظیفوں کے شروع میں آپ کو 3 مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو، اور 3 مرتبہ آخر میں آپ کو درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ تو اگر سورہ ملک کو آپ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت جان لیجئے، پورا سال آپ حضرات آفات اور خاص کر اچانک آنے والی مصیبتوں سے پوری طرح محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے دوستو، رمضان سال میں ایک بار آتا ہے اور یہ موقع بھی ایک ہی بار ملتا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد ان وظائف کو ضرور کریں، انشاءاللہ عز و جل پورا سال اللہ کی حفظ و امان میں رہیں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ان تینوں وظیفوں کو ضرور کریں، اور اگر تینوں نہیں کر سکتے تو سورہ فاتحہ والا جو وظیفہ سب کو سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف یاد ہوتی ہے، اس کو ضرور کریں۔ سورہ فتحہ کا وظیفہ چاہیں تو اس کو بھی کریں، اور اگر یہ آخر والا سورہ ملک کا وظیفہ اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کو بھی کریں۔ یہ سب قرآنی وظیفے اور بہت پاورفل وظیفے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ان کو زیادہ سے زیادہ آپ آگے بھی شیئر کریں تاکہ ہمارے اور بھی مومن بھائی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔